آیت نمبر 70 فلما پس جب رآ اس نے دیکھا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، ایدی ہاتھ، ہم ان کے، ایدی جمع ہے، ایک ہاتھ کو کہتے ہیں یدن، جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، یہ حالیہ ہے، جملہ حالیہ، اس حال میں دیکھا کہ لا تصلو، وہ نہیں پہنچ رہے، لا تصلو نہیں پہنچ رہے، کون؟ وہ ہاتھ، وہ نہیں پہنچ رہے، الیہ اس کی طرف، بچڑے کی طرف، تو ناکیرا اس نے اوپرا جانا، اجنبی جانا، ہم ان کو، ابراہیم علیہ السلام نے، وَأَوْجَسَ اور اس نے محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتن ایک قسم کا خوف، ایک قسم کا ڈر، قالوا تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے، لا تخف تو نہ ڈر، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مزید واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اب بھی نہیں جان سکے کہ فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ الا تاکلون، دوسری صورت میں آیا الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا کھائیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہوئے ہیں، یہ بعد میں بتایا۔ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو ڈر گئے۔ دعوت قبول نہ کرنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دوست محسوس نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کوئی بری نیت سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ڈاکو ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی خطرناک صورتحال ہے۔ اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو میری ضیافت کو قبول کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود اپنے دل میں خوف محسوس کیا، اس لیے کہ عالم الغیب نہیں تھے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اچھا ڈریے نہیں، اس میں ایک پیغام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی قوم پہ عذاب لے کر نہیں آئے، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے، آپ نہ ڈریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ڈریے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم ڈاکو نہیں ہیں، ہم بری نیت سے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو آپ ڈریے نہیں۔ آیت نمبر 71 وامرأتہ اور اس کی بیوی، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ابھی تو ادھر ہی ہے نا۔ اور اس کی بیوی، ان کی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، قائمۃ کھڑی تھی، فضاحکت تو وہ ہنس پڑی، فا تو ضاحکت وہ ہنس پڑی، فا تو بشرنا ہم نے خوشخبری دی، ہاں اس عورت کو، بے اسحاق اسحاق کی، ومن وراء اسحاق اور اسحاق کے پیچھے سے، اسحاق کے بعد، ورا پیچھے، بعد، اور اسحاق کے بعد یعقوب یعقوب کی، یعنی یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہاں پہ پہلے تو سوال یہ اٹھے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی وائف ہیں؟ یہ سارہ ہیں۔ کون ہے؟ سارہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے۔ بعد میں ہاجر آئی تھی ان کے پاس، اور ان سے اولاد بھی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام، اور سارہ نے اس کی ٹینشن بھی لی تھی۔ تو اب بڑھاپے میں جا کے ان کو خوشخبری مل رہی ہے۔ اچھا، خوشخبری ملنے سے پہلے وہ ہنسی ہیں، یہ کس بات پہ ہنسی ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہنسی ہوں گی اس بات پہ کہ یہ فرشتے ہماری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے شکر نہیں آئے، تو خوش ہوئی ہیں۔ پہلے ٹینشن میں تھی نا، پریشان تھیں، پیچھے کھڑے ہو کے وہ بھی باتیں سن رہی ہوں گی، جیسا کہ ہوتا ہے اجنبی گھر میں آئیں تو گھر کی عقل مند عورت جو ہے وہ دھیان رکھتی ہے کہ مہمان خانے میں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں آ رہی ہیں۔ تو اب جب پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور ساتھ ہی پتا چلا کہ ہماری قوم کی طرف نہیں آئے، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں، تو وہ ہنسی ہیں، خوش ہوئی ہیں۔ ایک تو خوش ہوئی ہوں گی اس بات پہ کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس قابل ہیں کہ ان پہ اللہ کا عذاب آئے، لوط علیہ السلام کی زندگی انہوں نے حرام کر دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید اس بات پہ ہنسی ہوگی کہ شکر ہے کہ ڈاکو نہیں ہے، شکر ہے کہ ڈاکو نہیں ہے، فضاحکت وہ ہنسی، فبشرنا تو ہم نے ان کو خوشخبری دی، اس کو، کن کو؟ خاتون کو، بے اسحاق اسحاق کی،
اچھا انہوں نے خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں دی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری آیات میں تذکرہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی، لیکن خاص طور پہ ان کی وائف کو دی، کیونکہ وائف کو خوشخبری کی ضرورت زیادہ تھی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو بیٹا موجود ہے پہلے ایک، لیکن ان کے پاس بیٹا موجود نہیں ہے، تو ان کو خوشخبری دی بھی اسحاق کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے خوشخبری دی، کیونکہ فرشتوں نے خوشخبری دی اللہ کے حکم سے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور ساتھ خوشخبری یہ بھی دے دی کہ اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا کس کی نسل سے؟ اسحاق کی نسل سے، تبھی خوشخبری بنے گی نا سارا کے لیے۔ اچھا اسی وقت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دیا، صحیح ہے؟ بیٹے کی خوشخبری دی ساتھ ہی پوتے کی۔ تو کیا اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اسحاق وہ نبی ہوگا جس کی گردن پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہوگی؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر اسحاق ہوتے تو ابراہیم السلام کہتے کہ یہ تو وہ بیٹا ہے جس سے کہ ابھی ہم نے شادی کرنی ہے، جس سے ابھی یعقوب نے پیدا ہونا ہے۔ تو پتا چلا جو نبی ذبیح ہیں وہ واقعی اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہودیوں کی بات غلط ہے کہ ذبیح نبی جو تھے وہ اسحاق تھے۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ ذبیح نبی کون ہے پھر؟ اسماعیل علیہ السلام۔ چلیے تو یہ کتنی اچھا، اس خوشخبری میں کئی خوشخبریاں ہیں۔ ایک اسحاق بیٹا ملے گا، دوسرے نمبر پہ پوتا یعقوب ملے گا، اور تیسرے نمبر پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پوتا یعقوب پیدا ہوگا اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ ہوں گے، سارا بھی زندہ ہوں گی، تبھی خوشخبری بنتی ہے نا۔